الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ بنایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جتنی بھی چیزیں عطا فرمائی، جتنے بھی افراد عطا فرمائے، سب سے اعلیٰ عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ایک عظیم جماعت عطا فرمائی جس کو دنیا صحابہ کرام کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میرے محبوب کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جماعت صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ میرے محبوب کی جماعت کی طرح، میرے محبوب کے صحابہ کی طرح جو ایمان لائے گا وہ شخص مسلمان ہوگا، اس کا ایمان ہدایت والا ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی دلیل دیتا ہے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کو نکال کر اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ شخص مسلمان تو کیا وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ اسلام کے ایک ایسے پیمانے کا انکار کرتا ہے جن کو اگر نکال دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہم تک پہنچتی نہیں ہے، جن کو اگر نکال دیا جائے اللہ کا فرمان قرآن کریم ہم تک پہنچتا نہیں ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو اگر درمیان سے نکال دیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پوری شریعت ہم تک پہنچتی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جو بھی عطا فرمایا وہ اعلیٰ عطا فرمایا، چن کر بہترین عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستہ صحابہ کرام جس کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، سارے کے سارے ہدایت پر ہے، اولئک ھم المفلحون، سارے کے سارے کامیاب ہیں، اولئک ھم المؤمنون حقا، میرے محبوب کے سارے صحابہ پکے مومن ہیں۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، میں اپنے محبوب کی ساری جماعت سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ بھی مجھ سے راضی تھے۔ کوئی یہ نہ کہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے اتنے جہاد کروائے، ان کو پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنی پڑی، اتنی آزمائش اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، شاید صحابہ کرام اللہ سے راضی نہ ہوئے ہوں۔ کوئی بعد میں آنے والا یہ نہ کہہ دے کہ وہ تو جی مشقت پر اسلام رکھتے تھے، بالمشقت اسلام رکھتے تھے، یعنی مشقت والا اسلام انہوں نے قبول کیا ہوا تھا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے ساری زندگی مشقت ہی اٹھائی، لیکن قربان جائیں صحابہ پر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مشقت اٹھانا، قربانی دینا فخر سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دینا فخر سمجھتے تھے۔ علماء سیرت نے لکھا ہے
کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کریم نے صحابہ کرام کو جنگ کے لیے پکارا، حالت کیا تھی؟ سب کے دل میں تھا مکہ فتح ہو گیا، اب شاید کوئی بھی جنگ کا حکم نہیں آئے گا، ہمارا مرکز مکہ تھا وہ فتح ہو گیا، اب شاید اللہ کی طرف جنگ کا حکم نہ آئے۔ لیکن اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا ہے؟ زاروں قطار روتے ہیں، اے اللہ ہم نے اتنے غزوات میں شرکت کی، تیرے محبوب کے نام پر کٹ نہ سکے، اس بات پہ زاروں قطار روتے ہیں صحابہ کرام۔ اسی لیے میرے اللہ نے فرمایا ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی، وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے او جی اللہ تو ان سے راضی ہو گیا تھا لیکن وہ اپنے ایمان میں انتہائی مشقت والی زندگی گزارتے ہوئے شاید اللہ کے ساتھ ان کو محبت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ورضوا عنہ، وہ بھی مجھ سے راضی تھے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کی صحبت عطا کر دی۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے صحابہ کرام کو دی۔ صحابہ کرام کے پاس جو سب سے بڑا منصب ہے، ہر صحابی کے پاس جو سب سے بڑا منصب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی گلدستہ کا ایک پھول، کاتب وحی، امیر المسلمین، مسلمانوں کے ماموں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں ایک تو ہم زلف بھی ہیں، چچا زاد ہم زلف، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سالے بھی ہیں۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ لوگ رشتہ داریوں میں ایمان کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مسئلہ سمجھ لیں، رشتہ داریوں میں ایمان تولا نہیں جا سکتا۔ اگر رشتہ داریوں میں ایمان تولنا ہے تو ابو لہب سگا چچا جہنم میں جائے گا۔ ابو طالب نے کتنی خدمت کی لیکن اسلام قبول نہ کیا، کوئی بھی خدمت کام نہیں آئی۔ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، کافروں کے ساتھ غرق ہو رہا ہے، پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں۔ نوح علیہ السلام نے پکارا وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا، پتر میرے ساتھ آ جا، میرا بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، بچ جائے گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ نوح علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، قَالَ يَا نُوحُ، اے نوح، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، وہ تیرے گھر والوں میں سے اب نہیں ہے۔ اہل بیت ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اہل بیت ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، رشتہ داری شرط نہیں ہے۔ لوگ آج رشتہ داری کے قرب کی بنا پر، رشتہ داری کے قرب اور قریب ہونے کی وجہ سے 5 افراد کو صرف اہل بیت میں شامل کر رہے ہیں، قرب کی وجہ سے کرتے ہیں نا۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا ان کا قریبی نہیں ہے؟ جگر کا ٹکڑا، خون ہے ان کا، لیکن اللہ کیا فرمایا؟ لیس من اہلک، اور تیرے اہل بیت میں نہیں ہے۔ جس سے یہ بات بڑی آسانی سے واضح ہوتی ہے، اہل بیت ہونے کے لیے ایمان والا ہونا شرط ہے، اہل بیت ہونے کے لیے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت میں ہونا شرط ہے، صرف قریب کی رشتہ داری ہونا شرط نہیں ہے۔ ابو لہب قریبی تو تھا لیکن وہ اہلک نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں سارے لگتے ہیں۔ ان کی جو بہن ہے
ام حبیبہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ہم میں سے اگر کسی نے کسی سے رشتہ لینا ہو تو ہم کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں؟ کیوں جی؟ کتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ نہیں؟ گھر کیسا ہے، فیملی کیسی ہے، رشتہ دار کیسے ہیں، میل جول کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، رہتی کہاں ہے، اس کا بھائی کیا کرتا ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کی تربیت کس نے کی۔ نعوذ باللہ دشمن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی پیاری ان کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتخاب نکاح ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ شادی کی، وہ شاید اس نکاح کے اوپر اعتراض اور تنقید کرنا چاہتا ہے۔ اور بھائی دیکھو، اگر ایک شخص کی ذات پر ہم تنقید کریں گے، اس کی پوری زندگی پر تنقید ہوتی ہے۔ ایک کام پر تنقید کرنے سے نقصان نہیں ہوتا۔ میں ایک شخص کو بالکل ٹھیک ہی نہیں مانتا، آپ بتائیں اس کے کام میں ٹھیک مان رہا ہوں؟ اس کے بیانات کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے معاملات کو میں درست مانوں گا؟ کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ جب اس کے سارے معاملات کو میں درست نہیں مانتا تو میں اس کو کیسے درست مان رہا ہوں؟ یہ دونوں چیزیں مترادف ہیں، کیونکہ معاملات انسان کے اندر سے نکلتے ہیں، اعمال انسان کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اب ایک بندہ کچھ بھی نہ کرے، اعمال ادا ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں۔ 13 صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتے تھے، اللہ جو آپ پر قرآن کریم اتارتے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان وحی لکھنے والوں میں شامل تھے۔ 6 نمبر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام ہے۔ ابھی 7 صحابہ ان کے بعد ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنوں کو بغض کیوں ہے؟ میں پہلے ایک آپ کو بات عرض کر دوں، اس واقعے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ دشمنوں کو بغض کیوں ہے؟ بغض رکھا جاتا ہے یزید کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ یزید کی وجہ سے، کیونکہ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے۔ اگر بیٹے کی وجہ سے باپ پر تنقید کرنی ہے تو پھر نوح علیہ السلام، بولو یار، نوح علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر، ان کا بیٹا کافروں کی سب میں کھڑا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کو اگر کوئی تنقید کا نشانہ بنائے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی کسی ایک ادنا سے صحابی کی صحابیت کا انکار کرتا ہے، ان کے مقام درجات تو الگ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اللہ کریم نے جو حکم بیان فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی۔ ایک اور آپ کو مثال عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ جی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کی ہے، تو پھر جنگ پر ایک بندہ تو حق پر ہوتا ہے نا۔ کیا کہنے لگا؟ ایک بندہ تو حق پر ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کی دعا کے نتیجے میں ان کے بھائی کو نبی بنا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا، ہارون اخی اشدد بہ ازری، یا اللہ میرے برانو بھی نبی بنا لے۔ اب ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے اپنی قوم میں چھوڑ دیا اور خود وحی لینے کے لیے، کتاب لینے کے لیے، صحیفہ لینے کے لیے، تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے، طور کے پہاڑ پہ۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ مکے میں قرآن مکے میں، آپ مدینے میں قرآن مدینے میں، آپ گلیوں میں قرآن گلیوں میں، آپ عائشہ کے بستر پر قرآن عائشہ کے بستر پر۔
یہ حضرت عائشہ کی خصوصیت ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پہ ہوتے تھے, اللہ کا قرآن اترتا تھا. دیکھو موسیٰ علیہ السلام گئے طور پہ, جب واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کی قوم سنتی نہیں تھی. موسیٰ علیہ السلام تو ذرا سخت مزاج تھے نا, فرشتے کو جڑ دی تھی ایک. موسیٰ علیہ السلام نے تو فرشتے کو معافی نہیں دی. تو موسیٰ علیہ السلام تھے سخت. تو ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا. موسیٰ کے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو جو سامری جادوگر تھا نا بڑا خبیث تھا. اس دور کا سامری اور آج کے دور کے یہود اور روافظ یہ وہی نسل ہے, سیم. انہوں نے بچڑا بنا لیا, اس کو ہار لگاتے ہیں, آگے پیچھے نیچے سے گزرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے آج بنایا ہو نا بچڑا, نام کا صرف فرق ہے. صرف کس چیز کا فرق ہے؟ نام کا فرق ہے. جب دشمن وار کرتا ہے اللہ تعالیٰ بصیرت بھی دیتے ہیں. یہ جو مسکان کا معاملہ ہوا نا ابھی بھارت میں, آپ نے دیکھا ہے وہ مسکان لڑکی کے اوپر نوجوان کالج کے لڑکوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی, تو اس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا, اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی. ایک نیتی اکیلی لڑکی نے, ایک بندے نے ٹویٹ کیا, اس نے بات کی, کہنے لگا تم اس کو شیرنی کہہ رہے ہو. کیا کہہ رہے ہو؟ شیرنی. اور شیرنی کہہ کر اس کو پردے کی داد دے رہے ہو. کس چیز کی؟ کہ اس نے پردہ کر کے بہادری دکھائی ہے. کیا کر کے بہادری دکھائی ہے؟ پردہ کر کے بہادری دکھائی ہے, اور اس کو تم کہہ رہے ہو شیرنی. دشمن بڑا تیز ہے, ہم اس کی نبض کو سمجھتے نہیں ہیں, پکڑتے نہیں ہیں, اس کی چال بڑی ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیں اس کی بات کا کہ لوگ خواصت میں کس حد تک آگے جاتے ہیں. کہنے لگا تم اس کو کہہ رہے ہو شیرنی اور داد دے رہے ہو پردے کی. شیرنی تو بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے. اب بتاؤ کیسا زبردست اس کا اعتراض ہے. اور کہنے والا ہندو تھا. اور جب کوئی بھی دشمن آتا ہے سامنے, اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے کے لیے اہل حق کو بھی کھڑا کرتے ہیں. ابو جہل آیا, اللہ نے حضرت حمزہ کو کھڑا کر دیا. یہ بڑا ذلیل سردار بڑا تھا نا, تو اس کے مقابلے کے لیے اب آپ کا چچا بہادر حمزہ ہونا چاہیے. ادھر سے ابو لہب آیا, اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کو کھڑا کر دیا. کافر و مشرکین مکہ آئے, اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر دیا. فرعون آیا, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کھڑا کر دیا. جب بھی باطل آئے اللہ حق کو کھڑا کر دیتے ہیں. اب اس بندے نے کیا کہا تھا کہ داد پردے کی دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو اس کو شیرنی, تو شیرنی تو بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے. ایک بندے نے اس کو جواب دیا, کہنے لگا وہ گائے بھی بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے, بھی پھر تمہاری ماں کیسے بن گئی؟ کیوں جی بتاؤ جی, کیسے جواب دیا اس نے؟ اور تم جو گائے کو ماتا کہتے ہو, اب بتاؤ گائے بھی تو بغیر کپڑوں کی ہوتی ہے, پھر وہ تمہاری ماتا کیسے بن گئی؟ جواب سوال جیسا ہو جواب ویسا ہونا چاہیے. ہر جگہ قرآن و حدیث نہیں چلتا. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں جی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپس میں جنگ کی. یہ جو جنگ ہوئی ہے اس کا سبب یہ تھا کہ اس دور میں منافقین بہت پھیل چکے تھے, اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بیٹے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں حضرات نے مل کر منافقین کا صفایا کیا. وہی منافق آج تک روافظ ان کی نسل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کیوں ہمیں انہوں نے تکلیف پہنچائی. اب کہتے ہیں جی ایک بندہ تو حق پر ہوگا نا, حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہتے ہیں نا ایک بندہ تو حق پر ہوگا. ہم کہتے ہیں بھائی ہارون علیہ السلام کی لوگوں نے نہ مانی, جہالت پھیلائی. موسیٰ علیہ السلام آئے, آ کر پکڑ لیا, سر کے بالوں سے پکڑا, داڑھی سے پکڑ لیا, تیری ایسی تیسی. تو کہاں تھا جب لوگ بچڑا بنا رہے تھے؟ تو کہاں تھا جب لوگ اس گائے کی پوجا کر رہے تھے؟ تو کہاں تھا جب لوگ اس جہالت کے اندر ڈوب رہے تھے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے اس لیے اس وقت سختی نہ کی کہ لوگ اگر منتشر ہو گئے تو میرا بھائی موسیٰ آ کر مجھے سیٹ کر دے گا,
اور مجھے آ کر کہے کہ تو نے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا. لڑائی سے بچاتے انہوں نے کچھ نہ کہا, انہوں نے بچڑا بنا لیا. قرآن کریم کے الفاظ ہیں تأخذ بلحیتی ولا برأسی. ہارون علیہ السلام کہ میرا بھائی میرے سر کے بال اور میری داڑھی کے بال کیوں پکڑتے ہو؟ یہاں سے علماء نے نکالا ہے کہ داڑھی ایک مشت ہو تو پکڑی جاتی ہے. یہ جو آج کل فیشنی داڑھی رکھ کے آتے ہیں میری داڑھی ہے, وہ داڑھی اسلام والی نہیں ہے. داڑھی ایک مشت ہو تو پکڑی جاتی ہے. تو جب ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آپس میں جھگڑے, دونوں کیا ہیں؟ حق پر ہیں. کیوں جی؟ دونوں حق پر ہیں. تو اگر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آپس میں جنگ ہوئی تو دونوں کیا ہیں؟ حق پر تھے. اس وقت ان کی یہ حکمت عملی تھی دونوں حضرات کی. مقصد منافقین کا خاتمہ کرنا تھا, مقصد آپس میں جنگ کرنا نہیں تھا. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام کا منصب سمجھنے کی اور اس پر ایمان رکھنے کی اور اسی ایمان کی حالت میں اللہ کریم ہمیں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.